لیکن کس کو پتا تھا کہ اپنے رشتہ داروں اور جان پہچان کے لوگوں کو آگے بڑھانے کا رواج صرف کیتھولک چرچ تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ آج وہ ہر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز میں پھیل چکا ہے۔ یہ تمام واقعہ ہمارے ملک کے لیے باعث شرم تھا۔ اسی پر انڈین پرائم منسٹر نہرو نے ٹونٹ کرتے ہوئے ایک کمنٹ بھی کیا کہ میں اتنی تیزی سے دھوتی نہیں بدلتا جتنی تیزی سے پاکستان اپنے پرائم منسٹر بدلتا۔ سائیڈ میں کریے، اعظم جو ہے وہ فیلڈنگ کہیں نہیں کر سکتا سوائے کیپنگ کے، اور کیپر بھی اچھا نہیں ہے بیچارہ۔ ٹھیک ہے تو بھائی کھلا کیوں رہے ہو؟ پیدا ہونے والا بچہ مالک ہوتا ہے، 50 سال سے کام کرنے والا پولیٹیکل ورکر غلام ہوتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے استحسان اور نیپوٹزم لفظ تو آپ نے بہت سی جگہوں پر سنا ہوگا، خاص کر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں، پھر وہ چاہے پاکستان کی ہو یا پھر انڈین انٹرٹینمنٹ انڈسٹری۔ Used to do characters of like 3 scenes, 4 scenes, a friend of a hero, friend of a friend of a hero. My dad has never been in a dharma film. He never went on coffee with Karan, and so you know it isn't as easy. ڈفرینس یہی ہے کہ جہاں ہمارے سپنے پورے ہوتے ہیں وہاں ان کا اسٹرگل شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ نیپوٹزم صرف انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ اور بھی سیکٹرز میں بری طرح پھیل چکا ہے، جو کہ ہنرمند اور قابل افراد کو آگے آنے سے روکتا ہے، پھر وہ چاہے پالیٹکس ہو، ایجوکیشن ہو، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہو، اسپورٹس ہو یا پھر گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز۔ آپ نواز شریف صاحب ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب ہیں تو پھر کلثوم نواز صاحب ہیں تو پھر حمزہ شہباز ہیں، کوئی اور ہے؟ اعظم کو سائیڈ میں کریے، اعظم جو ہے وہ فیلڈنگ کہیں نہیں کر سکتا سوائے کیپنگ کے، اور کیپر بھی اچھا نہیں ہے بیچارہ۔ ٹھیک ہے تو بھائی کھلا کیوں رہے ہو؟ پیدا ہونے والا بچہ مالک ہوتا ہے، 50 سال سے کام کرنے والا پولیٹیکل ورکر غلام ہوتا ہے۔ کیا ہے یہ نیپوٹزم جو ہنرمند اور قابل افراد کو آگے آنے نہیں دیتا، اور کیوں یہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک بن کر کھڑا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ نیپوٹزم کا مطلب ہے اپنے رشتہ داروں یا پھر اپنے کوئی خاص جان پہچان کے لوگوں کو ایک خاص پوزیشن دینا اور پھر ان کی حمایت کرنا، پھر وہ چاہے اس قابل ہوں یا پھر نہیں۔ نیپوٹزم ورڈ ایک اٹالین ورڈ نیپوٹزمو سے نکلا ہے جس کے لیٹن روٹ میننگ نیفیو کے ہیں۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو 17 سینچری کے آخر تک کچھ کیتھولک پاپ نے کوئی میرج ریلیشن نہ رکھنے کی قسم کھائی تھی، جس وجہ سے ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے نیفیوز کو ترجیح دے کر کچھ ایسے عہدے دیے جو اکثر باپ کی طرف سے بیٹے کو دیے جاتے ہیں۔ اور بھی کئی پاپس نے ایسا کیا اور پھر آہستہ آہستہ یہ ایک ریچول بنتی گئی۔ مثال کے طور پر پاپ کیلکسٹس جو بورجیا فیملی کے تیسرے ہیڈ تھے، انہوں نے اپنے 2 نیفیو کو سربراہ بنایا اور پھر بعد میں اور بھی پاپس نے ایسا کیا۔ لیکن کس کو پتا تھا کہ اپنے رشتہ داروں اور جان پہچان کے لوگوں کو آگے بڑھانے کا رواج صرف کیتھولک چرچ تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ آج وہ ہر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز میں پھیل چکا ہے۔ پاکستان میں دیکھا جائے تو ہمارا ملک ایسی مثالوں سے بھرا ہوا ہے جہاں پر ایک ہی خاندان کے افراد ایک ہی جگہ کام کر رہے ہیں، پھر وہ چاہے پالیٹکس ہو، اسپورٹس ہو، انٹرٹینمنٹ ہو یا پھر ایجوکیشن۔ پاکستان میں آزادی کے بعد سے ہی لوگ یہاں نیپوٹزم اور فیوریٹزم کا شکار رہے، جہاں ایک طاقتور شخصیت کے رشتہ دار اس کی طاقت کا بخوبی استعمال کرتے ہیں۔ پالیٹکس کی ہی مثال لے لیجیے، پالیٹکس کو ملک کے فائدے اور ترقی کے بجائے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں نظر ڈالی جائے تو اسکندر مرزا جو اس وقت پاکستان کے گورنر جنرل تھے، انہوں نے 1955 سے 1958 تک کے 3 سال کے عرصے میں 5 پرائم منسٹر کو ڈسمس کیا اور پرائم منسٹر کے عہدے کو ایک مذاق بنا دیا۔ ان کا پہلا ٹارگیٹ محمد علی بوگرا تھے، جن کی جگہ چودھری محمد علی نے لی، لیکن 1 سال کے اندر ہی ان کی جگہ پھر حسین شہید سہروردی کو لے لیا گیا بطور پرائم منسٹر، پھر ان کی جگہ ابراہیم اسماعیل چندریگر کو دے دی گئی اور پھر صرف 2 مہینے بعد ہی انہیں بھی برطرف کر کے ان کی جگہ ملک فیروز نون کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا۔ یہ تمام واقعہ ہمارے ملک کے لیے باعث شرم تھا۔ اسی پر انڈین پرائم منسٹر نہرو نے ٹونٹ کرتے ہوئے ایک کمنٹ بھی کیا کہ میں اتنی تیزی سے دھوتی نہیں بدلتا جتنی تیزی سے پاکستان اپنے پرائم منسٹر بدلتا ہے۔ لیکن یہ پولیٹیکل نیپوٹزم صرف 50s اور 60s تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ آگے بڑھتا چلا گیا، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی جو آج ملک کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، جس میں نیپوٹزم کی ایک واضح شکل دیکھی جا سکتی ہے، جو اپنے ہی نام پیپلز کے بالکل اپوزٹ ہے اور جسے صرف بھٹو خاندان چلاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے موجودہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں، جو پاکستانی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور ایکس پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں، جو خود پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر اور ایکس پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی۔ دوسری طرف ایک اور پولیٹیکل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون، جسے نواز خاندان چلاتا ہے۔ نواز شریف جو ملک کے ایکس پرائم منسٹر اور شہباز شریف جو ملک کے موجودہ پرائم منسٹر ہیں۔ نواز شریف کی اہلیہ مرحومہ کلثوم نواز NA 120 کی امیدوار تھیں۔ ان کی بیٹی مریم نواز NA 127 کی امیدوار اور جو اس وقت پنجاب کی چیف منسٹر بھی ہیں۔ ان کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر NA 14 کے امیدوار اور پھر شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز PP 126 کے امیدوار۔ ان کے قریبی رشتہ دار اسحاق ڈار جو ملک کے ایکس فائنانس منسٹر تھے اور اب جو ڈپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان بھی ہیں۔
میرے خیال سے اس شریف خاندان کو اب اپنے شریف بچوں کو پھیلانا بند کر دینا چاہیے تاکہ اور بھی ہنرمند اور قابل نوجوانوں کو موقع مل سکے. لیکن یہ نیپوٹزم یہاں ختم نہیں ہوتا, اس کی جڑیں آگے اسپورٹس تک پھیل چکی ہیں, خاص کر کرکٹ میں. پاکستان کرکٹ ٹیم جو دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے, اور اسی ٹیم سے بہت سے بہترین پلیئرز نکلے جنہوں نے خود کا اور ملک کا نام بھی روشن کیا ہے. مگر پچھلے کچھ سالوں سے اسی نیپوٹزم اور فیوریٹزم کی وجہ سے ٹیلنٹڈ اور کیپیبل نوجوانوں کو اپنا ہنر دکھانے کا موقع نہیں مل رہا, جس کی مثال ابھی حالیہ چیمپئنز ٹرافی میں دیکھی جا سکتی ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کی چیمپئنز ٹرافی میں پرفارمنس کے بعد سوشل میڈیا پر سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی سلیکشن میرٹ پر کیسے ہوگی, جبکہ خود ان کے چیئرمین کی سلیکشن میرٹ پر نہیں ہوئی, جو آلریڈی انٹیریئر منسٹر کے عہدے پر ہیں اور دور دور تک کرکٹ سے کوئی لینا دینا تک نہیں. اسی نیپوٹزم کو لے کر فارمر انگلینڈ کیپٹن نے کہا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کامیابی نیپوٹزم سے متاثر ہوئی. اور اگر اس کے بالکل اپوزٹ دیکھا جائے تو ایک رکشہ چلانے والے کا بیٹا محمد سراج, جو ایک 1.5 ارب آبادی والے ملک انڈیا کی انڈین نیشنل کرکٹ ٹیم میں کھیل رہا ہے. آج اگر انڈین کرکٹ ٹیم دنیا کی ٹاپ ٹیمز میں سے ایک بن چکی ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ ہے میرٹ پر سلیکشن, پاکستان ٹیم کی طرح سفارش پر نہیں. بدقسمتی سے یہاں کے تعلیمی ادارے بھی نیپوٹزم اور فیوریٹزم کا شکار ہو چکے ہیں. ایجوکیشن جو کسی بھی ملک کی ترقی کا واحد ذریعہ ہوتا ہے, لیکن ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی یہاں ہیرا پھیری کرتا ہے. بہت سی یونیورسٹیز میں یہ رواج عام ہے کہ بااثر لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے ایڈمیشنز کے لیے کچھ سیٹس ریزرو رکھی ہوئی ہیں, پھر وہ چاہے اس سیٹس کے قابل ہو بھی یا نہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک غریب اور قابل اسٹوڈنٹ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر پاتا اور پھر اپنے مستقبل کے لیے پریشان رہتا ہے. یہ سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے خود کو کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو کر کے اپنا مستقبل برباد کر دیا ہے. پاکستان کی تقریباً 64% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. اس کے باوجود بھی پاکستان کی ترقی میں مستقل کمی آتی رہی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق 2024 میں 7 لاکھ سے زیادہ نوجوان ملک چھوڑ کر چلے گئے, مختلف وجوہات کی بنا پر. کچھ روزگار کی تلاش میں, کچھ بہتر مستقبل کے لیے, اور کچھ ملک کے نظام سے تنگ آ کر. نیپوٹزم کرپشن کی ہی ایک شکل ہے جو قوم کو تباہ کر رہی ہے. نہ صرف نااہل لوگوں کو موقع فراہم کرتی ہے بلکہ ہزاروں قابل نوجوانوں کے حقوق کی خلاف ورزی بھی کرتی ہے. پاکستان ایک آزاد ملک ہے جو نظریہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں لوگوں کو برابر کے حقوق نہیں دیے جاتے. لہٰذا اب ہمیں نیپوٹزم اور فیوریٹزم کے اس ناسور سے لڑنے کے لیے الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہونا ہوگا. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.